السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن مبارکن۔ کل ہم نے برکت کا معنی اور مفہوم پڑھا کہ کچھ جگہوں میں برکت ہوتی ہے، کچھ زمانوں میں اوقات میں برکت ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں برکت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر برکت ہوتی ہے، اور پھر ہم نے بابرکت بننے کے لیے جو ضروری کام کرنے چاہیے، ضروری اقدامات کرنے چاہیے، ان کو شروع کیا تھا۔ اور اس میں سے پہلا قدم ہم نے پڑھا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اللہ تعالی کسی انسان میں کس طرح برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی جاؤں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بابرکت بنایا، ان میں برکت اتاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت کیا ہے، یعنی جو بندوں میں آتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی اس چیز میں برکت نازل کر دیتا ہے جو اس کو عطا کی گئی ہوتی ہے، جیسے مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، علم ہے، تو اس کا تھوڑا بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب برکت چھین لی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں بھی، ڈھیروں مقدار بھی قلیل ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر کم دنوں میں ہی بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں، یعنی تھوڑے دنوں میں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، تھوڑی سی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام ان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا انسان اسی کام کو، اتنے ہی اماؤنٹ کے کام کو بہت زیادہ دنوں میں بھی نہیں کر پاتا۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ ان کے پاس دولت کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے مال میں برکت ڈال دی ہوتی ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، ان کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی۔ اس بارے میں مجھے کسی نے قصہ سنایا کہ ایک امام صاحب تھے، ان کی تھوڑی سی تنخواہ تھی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا کرتے ہو؟ ان کا کہ الحمدللہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اور میں اس پر اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 18 سال سے میرے گھر کا ایک بلب بھی فیوز نہیں ہوا، ایک لائٹ بھی خراب نہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، نقصان میں نہیں جاتا، بیماری میں نہیں جاتا، ٹوٹ پھوٹ میں نہیں جاتا۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے لیکن اسی حساب سے نکلتا بھی ویسے ہی ہے اور زیادہ بھی پورا نہیں پڑتا، کمی کا ہی شکار رہتے ہیں، کمی کو روتے رہتے ہیں۔ تو کئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، مثلاً علم میں برکت۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا کرتے ہیں وہ علم کے اعتبار سے مبارک ہوتا ہے، تو وہ جس مجلس میں بھی بیٹھتا ہے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس شخص کے اندر بھی علم کو پہنچانے کا شوق ہوتا ہے، وہ ہر طریقے سے علم کو نشر کرتا ہے، علم کو عام کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سابقہ علماء ہے کہ کس طرح انہوں نے بغیر بجلی کے، بغیر رات کی روشنی کے، یعنی لالٹینوں میں دیے جلا کے، اور بعض اوقات جیسے امام بخاری کا آتا ہے کہ چاندنی راتوں میں کتاب التاریخ لکھی، جو رجال کی تاریخ تھی، اور بھی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ مثلا امام بخاری کو ہم لیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے عمل میں اخلاص تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا گیا، اس پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ اور پھر اتنے 100 سال بعد آج بھی مسلمانوں کے گھروں کی بھی زینت ہے اور لائبریریوں کی بھی، اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب انسان کسی کام میں خلوص اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اخلاق میں برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان فراخ دل ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، اور لوگ اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، جو اس سے ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے۔ بعض اوقات انسان ایک چھوٹی سی ایفرٹ کرتا ہے، چھوٹا سا مشورہ کسی کو دے دیتا ہے کہ اچھا تم یہ کاروبار کر لو، وہ بچہ اس کاروبار میں لگ جاتا ہے اور وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے،
اب اس شخص نے تو ایک چھوٹا سا مشورہ دیا، لیکن خلوص کے ساتھ دیا، خیرخواہی کے ساتھ دیا، محبت کے ساتھ دیا، اور وہ اتنا فلرش کر گیا اور اس سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا. اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا مشورہ جو ہے وہ کتنا کارآمد ہوگا، کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. اسی طرح کچھ لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے، یعنی تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس سے خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں ایک اطمینان نظر آتا ہے. تو ہمیں اپنے مبارک بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے علم میں بھی برکت دے، کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ صرف ہماری ذات میں ہی آ کے ختم نہ ہو جائے، ہم اس پر عمل کریں، عمل کی مثال بنے، اس کو سکھانے والے بنے، اس کو آگے بڑھانے والے بنے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق میں برکت دے، ہمارے اعمال میں برکت دے، کہ کوئی بھی کام کریں، ہم چھوٹا کریں یا بڑا، اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. کیونکہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الزیادہ والنمو، یعنی اس چیز کا بڑھ جانا، نشو نما پانا، کثرت میں ہو جانا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے، اولاد میں برکت دے، اور ہم جہاں بھی ہوں بابرکت بنے. بابرکت بننے کے لیے انسان کو توحید اختیار کرنی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خالص تعلق رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور ان کی صفات جو ہیں صرف ان کو جاننا ہی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ we should live with them. یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کریں، تو ہم اپنے مختلف کاموں کے ساتھ اللہ کی ان صفات کو یاد کریں. مثلاً اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے. پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ ہم اس کو پکاریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کی رحمت کے ساتھ فریاد کریں. پھر اسی طرح زندگی کے جو مختلف کام ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ریلیٹ کرتے جائیں. تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا ایک پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، مثلا اپنے والدین سے، اور ان کی کچھ عادات آپ کے اندر آ جاتی ہیں، تو پھر آپ مینشن کرتے ہیں وہ میری والدہ بھی تھی نا، وہ بھی اسی طرح ہی لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی، وہ یوں صدقہ خیرات کرتی تھی، میرے والد تھے نا تو وہ ایسا کرتے تھے. یعنی آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ. تو ذرا اس سے اور اوپر اٹھ جائیں، یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو یاد کرنا، محسوس کرنا، اور ایک یہ کہ اس کی صفات کے ساتھ، اس کے ناموں کے ساتھ. تو اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی. اور جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے جائیں گے، اتنا آپ کے دل سے دنیا کے غم اور دنیا کی ہرس اور دنیا کی جو کمی کمزوری ہے، وہ آپ کو جو پریشان کرتی ہے، وہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جائے گی. آپ رزق کے معاملے میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ اللہ رازق ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی. اور جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اندر وہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی غم اور دکھ بھی نہیں ہوگا، اور کسی چیز پر کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پاس اتنا ہے. نہ آپ کسی سے حسد کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل تو رازق اللہ، اصل تو سورس اس کے پاس ہے. مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا کہ میں ان کا دیکھ کے جلوں یا ان کے اوپر حسد کروں یا ان سے ناراض ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے اور میرا خیال کیوں نہیں رکھتے. نہیں، مجھے تو دینے والا اللہ ہے. اور جب اللہ پر انسان ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ فکر نکل جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیوں، پرندوں، چیونٹیوں تک کو وہ رزق دیتا ہے، پتھر کے کیڑوں کو وہ رزق دیتا ہے، تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ اور اسی طرح دیگر صفات میں بھی، یعنی اس سے آپ کے دل سے ہرس اور لالچ بھی نکل جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی اور لوگوں کے ساتھ گلے شکوے اور لوگوں کی پھر غیبتیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکل جائیں گی. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے بابرکت بننے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو بابرکت شخص ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرنا. یعنی جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح چیک کرتے جائیں کہ اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں،
اور یہ اس کے وقت اور اس کی قیمت کا تقاضا ہے. یعنی میرے وقت کی قیمت کیا ہے کہ میں اس میں وہ کام کروں، چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں، چاہے میں عبادت کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، اس میں مقصود کسی انسان کی خوشی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا. اور جب رب راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اس کے لیے دنیا میں رضا اتار دیتا ہے اور پھر بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بھول کر چھوڑ کر، تو وہ راضی نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو منتظر نہیں رہتا کہ کون مجھے پوچھتا ہے، کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے، کون میرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور میری وہاں بھی قبولیت ہے یا نہیں. اس کو اپنے اعمال میں قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف کی، کیونکہ ساری دنیا بھی اگر اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں، اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں. مثلاً اگر وہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے، چاہے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ، ان کے لیے کلیننگ کرتے ہیں، ان کے لیے سارے جو بھی گھر کے کام کاج ہوتے ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہ کریں، یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. یہ میں اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، میں صرف شوہر کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی. شوہر تو خود ہی خوش ہو جائے گا اگر میرا رب خوش ہوا، رب راضی ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا. تو میری فکر ہونی چاہیے رب کو راضی کرنے کی. تو چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ کام کاج ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، ذہانت، ہر چیز کو، جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز سے کہاں سے پروفٹ کمایا جا سکتا ہے. تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے اس چیز سے میں اپنی آخرت کیسے کما سکتا ہوں، اس لمحے اس وقت میں کون سا کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ کبھی آپ کے حصے میں ایسا کام ہوتا ہے، مثلاً دعوت کر لیا آپ نے اور گھر میں لوگوں کو بلا لیا اور آپ کے اوپر سارا کام آ گیا، چاہے آپ کیٹرنگ کرا رہے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف گھر کی سیٹنگ اور لوگوں کو ویلکم کرنا اور پوچھنا، اور چاہے آپ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اس کے بعد آپ کو ایسا سرور اور ایسی خوشی نصیب ہوگی. اور اگر لوگوں کی تعریف کے لیے تھا تو آپ کے دماغ میں شیطان یہ خیال ڈالے گا وہ تو شکریہ بھی نہیں بول کے گیا، اس نے تو ایسا میرے ساتھ رویہ کیا اور وہ تو یہ کر رہا تھا، اور وہ جانے کے بعد آپ اور زیادہ ٹوٹیں گے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دعوت کی تھی وہ تو پورا ہی کوئی نہ ہوا. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا سب آپ کا کام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ملانا، آپس میں بٹھانا، ان کو ویلکم کرنا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے. یعنی گویا دوسرے لفظوں میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ بابرکت انسان کا قول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا اور مرتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری کرتا ہے، کہ بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت ایک ہمسائی کے، بحیثیت ایک طالب علم کے، بحیثیت ایک ٹیچر کے، میری رسپانسبلٹیز کیا ہے اور میں ان کو کیوں ادا کروں. اور اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے جب راضی ہوگا تو اس کے سارے کام درست کر دے گا، اس کی زندگی وقت ہر چیز میں برکت ڈال دے گا. تو مبارک انسان بننے کے لیے کہ جس پہ رب کی برکتیں نازل ہوں، کیا کریں؟ اپنی عادت کے، معمول کے، روٹین کے، ذمہ داریوں کے سارے کام رب کی رضا کے لیے کریں. ایک رب کے لیے ایک ہو جائیں، یعنی ادھر ادھر نہیں، ایک راستہ اختیار کریں اور وہ رب کی رضا کا. تو انشاءاللہ آپ ایک بابرکت انسان بن جائیں گے. پھر بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ دل الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. وہ اگر ایمان کی لذت کسی وقت محسوس کر رہا ہے
تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ حلاوت مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں ایمان کی یہ کیفیت میرے سے دور نہ ہو جائے. وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا ایمان ہر صورت برقرار رکھنا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورۃ الحجرات میں، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا. تو وہ اس خوشی کو جو اندر محسوس کرتا ہے ایمان کی، وہ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اور دل کے پلٹنے سے خوف کھاتا ہے، اور اسی لیے دعا کرتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ بابرکت بننے کے لیے وہ بابرکت لوگوں جیسے کام کرتا ہے. یہ موٹے موٹے نکات اگر آپ نوٹ کر لیں گے نا اپنے پاس، تو انشاءاللہ کبھی ریویژن میں آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی تو پھر دوبارہ سے انسان ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے. یعنی بابرکت بننے کے لیے بابرکت لوگوں جیسے اعمال. جیسے ہم نے دیکھا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت رکھی، اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام، ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی. تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا، یعنی اخلاص تھا ان کے اندر، اور ایسا رسول جو نبی تھا. تفسیر سعدی میں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام اعمال، اقوال اور نیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے. وہ بابرکت تھے نا، تو ان جیسا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے قول، فعل، نیت میں خالص ہونا ہے. کیونکہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا اور اس کو کام کر کے فخر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اللہ کا گھر، اور اس کے بعد کیا دعا کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر بابرکت شخص کے نزدیک لوگوں کے شکریہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ کوئی شکریہ ادا کرے، نہ اسے انتظار ہوتا ہے، اور اگر کوئی کرے یا نہ کرے اس کے لیے برابر ہوتا ہے. یعنی کسی نے کیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. جیسے سورۃ الانسان میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکین، یتیم، قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتا ہے نہ شکریہ چاہتے. مسکین کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ مسکین تو بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ شکریہ ادا کرتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے شکریہ ادا نہ کیا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے. اسی طرح بابرکت انسان جو ہے نا، اس کو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، کوئی خوش ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی ٹانٹ کرے، کوئی تنقید کرے، کرٹیسائز کرے، کچھ بھی کرے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا. نیک کام کرتے ہوئے اچھا کام کرتے، کیونکہ جو لوگ ملامت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے ایک اچھا کام کیا، لوگوں نے باتیں بنائی، اب آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے، وہیں ٹوس ہو گئے کہ لوگ خوشی نہیں ہے میں جو بھی کرتا ہوں، تو آپ کام ہی چھوڑ دیتے. نہیں، آپ نے اگر اللہ کی خاطر ایک اچھا کام شروع کیا تھا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اس کو کرتے رہیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی کیا صفت بیان کی ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بابرکت انسان نیک اعمال کو اللہ کی توفیق سمجھتا ہے، اللہ کی توفیق سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کرنے کا موقع دیا ہے، اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طاقت ہے، میری ذہانت ہے، میری لیاقت ہے، میری قابلیت ہے. نہیں، یہ تو میرے رب کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی. میں بیمار بھی ہو سکتا تھا، میں اپاہج بھی ہو سکتا تھا، میں کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا تھا،
آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی، بیماری کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے. اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، چلانے کی توفیق بھی دی ہے، اور اس پر بیٹھ کے آپ جاتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اس پر اللہ سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور شکر کرنا کہ اللہ تو نے موقع دے دیا کہ میں کسی کے جنازے پہ پہنچ گیا، میں کسی بیمار کی خدمت کے لیے پہنچ گیا، میں کسی کام میں والنٹیئر کرنے کے لیے پہنچ گیا. تو وہ نہ کسی پہ احسان جتاتے، نہ تعریف چاہتے، نہ شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے. اور اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ ہود میں آتا ہے نا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں تو اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں جتنی میری ہمت ہے. وما توفیقی الا باللہ، مجھے اس کام کی صرف توفیق اللہ ہی دیتا ہے. علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اسی لیے جو مبارک انسان ہوتا ہے اس کے منہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہوتا ہے کہ یہ ساری توفیق اللہ ہی نے مجھے دی ہے. نہ کسی چیز کو پھیرنے کی قوت ہے اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کی قوت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اذان کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نماز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ مبارک شخص لوگوں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے، لوگوں کو بھی بابرکت بناتا ہے. یعنی وہ صرف اپنے لیے برکتیں نہیں سمیٹتا بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ بھی مبارک بن جائیں، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو خیر کی تعلیم دے، جس کے ساتھ بھی گھل مل کر رہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، جہاں بھی ہو جس کے ساتھ بھی ہو اس کو خیر کے کام میں لگا دے، اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دے، اس کو کسی راہ لگا دے، کوئی اچھی چیز بتا دے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں. لا یصلون علی معلم الناس الخیر. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو یاد رکھیے برکت کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کام کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہو، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اور کسی چیز کو بھی کوالٹی کے ساتھ نہ کروں. یہ نہیں ہوتا. برکت میں چھوٹا سا کام بھی جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، اس کا کہیں زیادہ نتیجہ بڑا نکل سکتا ہے بنسبت اس کے کہ بہت سارے کام کر کے. تو ہماری امی کہتی تھی چگل کے رکھ دیے. پتہ نہیں آپ نے یہ لفظ کبھی سنا کہ نہیں. یعنی چگل کے رکھ دیے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کوالٹی نہیں ہے اور کوئی خوبصورتی نہیں اس کے اندر. تو اس لیے جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ خیر کی بات بتانے والے کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور ساری چیونٹیاں اور یہ سب دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور اگر یہ ساری مخلوق دعائیں کرنے لگے تو پھر ہم کتنے خوش قسمت ہو جائیں. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کو ایک لیکچر آج سنا ہے، اس میں سے صرف ایک بات آپ کو یاد رہے گی، اونلی ون. گھر گئے آپ نے سوچا کیا سن کے، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کیا سنا تھا، تو بس ہاں یہ یاد رہا ہے مجھے مثلاً ایک کو یہ بات. تو آپ اپنی بیٹی کو فون کرتے ہیں، اپنے بھائی کو کرتے ہیں، کسی کو کہ آج میں نے یہ اچھی بات سیکھی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے تم سے بھی شیئر کر دوں. دیکھیں ہم سب کے الحمدللہ بہت سارے رشتے دار ہیں، بہت سارے دوست ہیں، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی بندے کے پیچھے روز پڑ جائیں. کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو. اس سے کیا ہوگا کہ کبھی کبھی پھر کسی کو بات سننے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ اگر الحمدللہ اگر روز بھی موقع اپنے بچوں کو بٹھا کے سکھانے کا ملتا ہے تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی. کیونکہ علم کی مجلس جو ہے گھر کے اندر بھی ہو تو وہ ایز اے فیملی بھی اگر آپ بیٹھ کے چاہے میاں بھی بیٹھ کے دو لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی چیز تو وہاں بھی برکت نازل ہوتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے. جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے،
اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے جو جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس بات کو شیطانی اثر میں کتنا غلط رنگ دیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ میں لوگوں کو یوز نہیں کرنے دوں گی. اللہ کی خاطر یوز ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے. کر لیں یوز. آپ کو آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ کسی کام کے ہیں, آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کی جگہ کوئی اور نہیں ہے, وہ آپ ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں اور سمجھتے ہوئے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, لوگ اس میں انڈر لائن مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس سے بے وقوف بناؤ اس کو, اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں, جو مرضی سمجھے. وہ کل میں نے کہا تھا نا کہ اخلاق کے 10 درجوں میں سے 9 جو ہے وہ تغافل سے تعلق رکھتے ہیں. اگنور کرنا, سنی انسنی کر دینا, دل پہ نہ لینا, معاف کر دینا, جانے دینا, جواب نہ دینا. دیکھ گھر میں لڑائی فساد کیوں ہوتا ہے؟ کسی نے ایک چھوٹی سی بات کی, ہم نے اس سے 2 سنائی, وہ لڑائی شروع ہو گئی. اگر کسی نے 1 سنائی ہے, چاہے آپ کو کتنی بھی کڑوی لگی ہے, آپ جواب نہیں دیتے تو لڑائی تو نہیں بڑھے گی, فساد تو نہیں ہوگا. تو اگر دوسرا شخص غلط کر رہا نا تو آپ بھی اچھا نہیں کر رہے. اس نے آگ لگائی, آپ نے تیل ڈالا, اور اگر آپ نے تیل ڈالا تو نتیجہ کیا نکلا؟ بہت بڑا الاؤ بھڑک اٹھا. لیکن جو شخص سن کے چپ کر جاتا ہے, ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے, اگنور کر دیتا ہے, تغافل کر دیتا ہے, جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلا, بے وقوف ہے وہ, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ہیں تو نہیں نا, آپ کو تو اپنا خود پتا ہے کہ آپ نہیں ہیں. لیکن اگر دوسرے کی ناسمجھی ہے تو وہ اس کی ناسمجھی ہے. بعض اوقات لگتا ہے کہ لوگ پھر میرے اوپر چڑھائی نہ کر دیں یا مجھے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا آتا, تو ہم تابڑ توڑ جواب دیے چلے جاتے ہیں اور بحث کہیں ختم ہی نہیں ہوتی. اور اس میں بعض اوقات پھر ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, غصہ بھی ہو جاتا ہے, بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے. تو ہم مبارک تو نہ رہے. ہم کہیں گئے, اس گھر میں لڑ جھگڑ کے نکل آئے, ہم کوئی مبارک انسان ہے؟ کسی کو خوشی دے کر آئے یا کسی کو تکلیف دے کے آئے؟ لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کسی کی چھوٹی سی بات سے. اور بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی بوڑھا ہوتا ہے, کوئی بچہ ہوتا ہے, کوئی ناسمجھ ہوتا ہے, کوئی بے وقوف ہوتا ہے, وہ تو اپنی بے وقوفی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, اور آپ اس سے بڑے بے وقوف بن گئے. آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا اور اپنے اوپر لے لیا اور اپنا اتنا بڑا ری ایکشن ظاہر کیا اور کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. کیونکہ ہماری لڑائیاں انہیں لوگوں سے ہوتی ہیں جن کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جن کے لیے ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر ہماری کیا توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ریٹرن کرے, یہ ہماری عزت تو کریں کم از کم, یہ ہمارا شکریہ تو کریں. اور جب وہ نہیں کرتے, اس کی بجائے کو بات سنا دیتے, پھر تو آپ توبہ ہی کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. پھر اسی طرح بابرکت انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے, شوق دلاتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے, یعنی موٹیویٹ دیم. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور آپ بھی اور صحابہ بھی, یعنی کہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اچھے کاموں کی. لیکن اس کے برعکس مشرکین کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, ہرگز ایسا نہیں, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے.